السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ تاریخ کشمیر کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کشمیر میں اصول پاکستان کے لیے جدوجہد آج کا ہمارا عنوان ہے۔ کشمیر، جس کا پورا نام ریاست جموں کشمیر ہے، ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 40 لاکھ تھی، جس میں 77% مسلمان تھے۔ ریاست کے ہر صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، البتہ یہاں ایک ہندو راجہ کی داخلی حکمرانی تھی، جس کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے یہ حق مبلغ 75 لاکھ روپے کے حاصل کیا تھا۔ لا محالہ اس ریاست میں مسلمانوں کو ہر اعتبار سے محکوم و مجبور رکھا گیا۔ 1930 کے بعد جدید تعلیم کے فروغ سے ریاست میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس کی رہنمائی میں یہاں کے مسلمانوں نے مل کر نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی اور سیاسی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے حصول کی تحریک کا آغاز کیا۔ ریاست کی حکومت نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے بڑے جبر و استبداد سے کام لیا، لیکن اس حکومت دبا نہ سکی۔ اس تحریک کے دوران میں پنجاب کے مسلمانوں نے کشمیری بھائیوں کی اپنی خوب مدد کی۔ برصغیر میں مسلم لیگ کی تنظیم نو سے متاثر ہو کر اور ڈوگرا حکمرانوں سے اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کشمیری مسلمانوں نے 1939 میں چودھری غلام عباس کی سرکردگی میں مسلم کانفرنس قائم کی۔ اس کے بعد ریاست میں چند دستوری اصلاحات کا اجرا ہوا اور جزوی طور پر منتخب مجلس قانون سازی قائم کی گئی۔ جب برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز ہوا تو کشمیر کے مسلمان بھی اس تحریک میں شریک ہوئے۔ انہوں نے چودھری غلام عباس کی قیادت میں مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جون 1947 میں ماؤنٹ بیٹن پلان کے مطابق جب برصغیر کو آزادی دینے کا اعلان کیا گیا تو ریاستوں کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ ریاستوں کے حکمران پاکستان یا بھارت جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت عوام کی خواہشات اور ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ ریاست کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور کشمیری مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں تھے۔ نیز وسیع الخیال ہندو بھی یہ چاہتے تھے کہ کشمیر اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کرے۔ اس کے علاوہ ریاست کا جغرافیائی اور مواصلاتی تعلق پاکستان سے ہے۔ ریاست کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ قرارداد میں کہا گیا، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے کنونشن کا یہ اجلاس قائد اعظم کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ مسلم کانفرنس کا یہ کنونشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جغرافیائی حالات مجموعی آبادی کی 80% مسلم اکثریت، پنجاب کے عام دریاؤں کی ریاست سے گزرگاہیں، لسانی، ثقافتی، نسلی اور معاشی تعلقات اور ریاست کی سرحدوں کا پاکستان کی سرحد سے اشتراک، یہ سب حقائق اس امر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ قرارداد میں اس امر کا بھی مطالبہ کیا گیا کہ مہاراجہ ریاست کی آزادی کا اعلان کرے، دستور ساز اسمبلی قائم کر کے خود آئینی سربراہ کی حیثیت سے قبول کرے اور دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کے محکمہ جات پاکستان کے سپرد کرے۔ قرارداد میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اگر مہاراجہ نے ان کے علاوہ کوئی اور قدم اٹھایا تو جموں کشمیر کے مسلمان ہر طرح سے اس کی مخالفت کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ چاہتی تھی۔ اس کے لیڈر گاندھی اور آچاریہ کرپلانی نے ریاست کے چکر لگانے شروع کر دیے اور مہاراجہ سے بھارت سے الحاق کی درخواست کی۔ اس سلسلے میں گاندھی نے مہاراجہ کی بیگم سے ہندو دھرم کا واسطہ دے کر مدد حاصل کی۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی انڈین نیشنل کانگریس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اس زمانے میں کشمیر کا وزیر اعظم پنڈت رام چندر کاک تھا، جو اگرچہ ہندو تھا تاہم ریاست کے بھارت سے الحاق کا مخالف تھا۔ گاندھی نے اسے وزارت سے برطرف کر دیا اور ایک مشہور فرقہ پرست ڈوگرا جنرل جنگ سنگھ کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس نے پاکستان کے عوامی لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔
اس سے ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے لگی اور کشیدگی بڑھ گئی۔ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ڈوگرا افواج نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ اس دوران جب 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تو ریاست کشمیر کے ہر حصے میں مسلمانوں نے قیام پاکستان کا جشن منایا۔ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور اسے سلامی دی گئی۔ ریاست کے تمام بڑے شہروں میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے حق میں جلسے منعقد ہوئے اور جلوس نکالے گئے۔ جب ریاست کے مسلمان پاکستان سے الحاق کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے تو مہاراجہ کشمیر کانگریس کے ساتھ مل کر ایک اور ہی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مصروف تھا۔ اس نے بھارت اور پاکستان دونوں کو ریاست کے ساتھ عارضی معاہدہ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان نے یہ دعوت منظور کر لی لیکن بھارت نے اس کا جواب ہی نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان نے مہاراجہ سے الحاق کے لیے کہا لیکن مہاراجہ اپنے طویل المیعاد منصوبے کے لیے سازگار حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اب تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آخرکار مہاراجہ نے 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ اس وقت ریاست کشمیر میں مسلمانوں پر منظم طریق سے ظلم و ستم جاری تھا۔ روزنامہ اسٹیٹس مین کلکتہ کے ایڈیٹر ایئن اسٹیفنز کے مطابق اگست سے لے کر 11 ہفتوں کے اندر جموں کشمیر سے تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ 2 لاکھ تو ایسے نیست و نابود کر دیے گئے کہ ان کا سراغ تک نہ ملا۔ ریاست کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ڈوگرا فوج مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی تھی۔ جب کشمیر کے مسلمانوں پر مہاراجہ کی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی خبریں قبائلی علاقوں میں پہنچیں تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کشمیر روانہ ہو گئے۔ جو ہی قبائلی مسلمان کشمیریوں کی مدد کے لیے پہنچے، بھارت نے پاکستان پر جارحیت کا الزام لگا کر اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں۔ ریاست میں لڑائی جاری رہی، کبھی ایک فریق کا قدم بڑھتا تو کبھی دوسرے کا۔ بھارت نے آخرکار معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچا دیا۔ بالآخر جنگ بندی ہوئی مگر یہ عالمی ادارہ آج تک مسئلہ کشمیر کا حل تلاش نہ کر سکا۔ کشمیر کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا، کشمیر کا مسئلہ نہایت نازک مسئلہ ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی انصاف پسند قوم اور ملک نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کشمیر تمدنی، ثقافتی، مذہبی، جغرافیائی، معاشرتی اور سیاسی طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ جب بھی اور جس نقطۂ نظر سے بھی نقشے پر نظر ڈالی جائے گی یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کشمیر سیاسی اور جنگی حیثیت سے پاکستان کی شہرک ہے۔ کوئی ملک اور کوئی قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی شہرک کو دشمن کی تلوار کے نیچے دے دے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ 1948 کی جنگ بندی کے وقت سے آج تک کشمیر ایک متنازع علاقہ چلا آ رہا ہے۔ بھارت نے اپنے مقبوضہ علاقے کو بھارت میں مکمل طور پر ضم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان اس ٹائم چل رہا ہے اور کشمیری عوام کے خود ارادی کے تحت استصواب رائے کے حق میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہماری ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔